بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے سوشیولوجی پارٹ 1، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے رسمی گروپ، فارمل گروپ۔ ہم گروپس پڑھ رہے تھے، یعنی گروپ پڑھ رہے تھے، ہم نے کافی سارے پڑھ بھی لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم 7واں سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ رسمی وہ گروہ ہیں جس میں شرکت کے لیے ارکان پر پابندی ہو اور شرائط بھی مقرر ہوں، نیز گروہ سے خارج ہونے کے لیے ایک قانون موجود ہو، اور جو لوگ ایسے گروہ کے معمولات کی خلاف ورزی کریں گروہ انہیں کسی قسم کی سزا بھی دے سکتا ہو۔ رکنیت کے لیے شرائط مقرر ہوں اور اس گروہ کے مقاصد اور عہدیدار ان کے حقوق و فرائض بھی مقرر ہوں۔ پنجاب کے کالجوں کے لیکچرار صاحبان نے اپنی رسمی انجمن قائم کی ہے، اسی طرح ڈاکٹروں اور انجینئروں کی رسمی انجمنیں بھی قائم ہیں۔ اسی طرح کارخانے کے مزدوروں کی بھی رسمی انجمن موجود ہے۔ رسمی انجمن اپنے ارکان کے حقوق کا سختی سے تحفظ کرتی ہے اور اس کے ارکان میں تعاون بھی گہرا پایا جاتا ہے۔ رسمی گروہ رکنیتی گروہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہم نے پڑھا کہ شمولیت کے لیے بھی اور اس کو چھوڑنے کے لیے بھی ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا، اور خلاف ورزی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آگے دیکھیں، رسمی گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ ہے اصول و ضوابط۔ اس گروہ میں اصول و ضوابط کے ذریعے فرد اس کا ممبر بنتا ہے، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اتنے مارکس ہونے چاہیے، یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے، یہ کرائٹیریا، یہ ساری کچھ آپ پہلے سے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے رسمی منصب و کار منصب۔ اس میں فرد کا منصب رسمی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص کار منصب ہوتا ہے جو کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ منصب اور کار منصب سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے آگے چل کے پورا چیپٹر پڑھنا ہے بچوں، تو ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منصب کیا ہوتا ہے۔ آپ کا عہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کار منصب کیا ہوتا ہے؟ اس عہدے سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں گی، جتنا بھی کام ہوگا، وہ آپ کا کار منصب ہوگا۔ پھر دیکھیں دفتر ہے۔ اس گروہ کا کوئی نہ کوئی دفتر ہوتا ہے جہاں ممبران کا ریکارڈ ہوتا ہے اور افراد وہاں آتے جاتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ دیکھیں کہ غیر شخصی تعلقات۔ اس گروہ کے ممبران بعض اوقات ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، لیکن وہ گروہ کے ممبر ہوتے ہیں۔ اور پانچویں دیکھیں کام کی تقسیم۔ اس گروہ میں کام کی تقسیم بڑی واضح، تحریری اور عروج پر ہوتی ہے۔ افراد کو کام کی تفویض ان کے استعداد و مناسب کے حساب سے کی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنا کام تحریر شدہ ضابطوں کے مطابق کرتا ہے۔ اور چھٹی دیکھیں طاقت و اختیارات ہے۔ رسمی گروہ کے ارکان میں کام کی نوعیت کے ساتھ اختیارات کی بھی تقسیم ہوتی ہے جو کہ عہدوں کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ یہ اختیارات تو قواعد و ضوابط کے مطابق عطا کیے جاتے ہیں۔ اور ساتویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ابلاغ کے ذرائع۔ رسمی گروہ میں ابلاغ کے شعبہ میں بھی افراد فائز ہوتے ہیں جن کا کام اس گروہ کی تشہیر و وضاحت کرنا ہے۔ اس گروہ میں ذرائع ابلاغ بھی پہلے سے طے شدہ، منظور شدہ ہوتے ہیں۔ اور آٹھویں دیکھیں آپس میں تعاون۔ اس گروہ کے ارکان آپس میں خوب تعاون کرتے ہیں اور کسی شکایت کی صورت میں تحریری کارروائی کو عمل میں لاتے ہیں۔ اور آخری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے رسمی مستحبات۔ اس گروہ میں سزا اور جزا کا نظام رسمی ہوتا ہے، یعنی رسمی مستحبات لاگو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ چل کے پڑھیں گے مستحبات رسمی اور غیر رسمی، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کو وہاں بتا دی جائیں گی، یعنی ریٹن میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے۔ اگلا گروپ دیکھیں بچوں، وہ ہے غیر رسمی گروہ، انفارمل گروپ۔ غیر رسمی گروہ وہ گروہ ہے جس میں شامل ہونے یا خارج ہونے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہیں، جو جب چاہے اس گروہ میں شرکت کر سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ فٹ پاتھ پر مداری کا تماشا دیکھنے والے، میلے میں ریچھ اور بندر کا کھیل دیکھنے والے، فٹ بال، والی بال، کبڈی اور کشتی کے کھیلوں کو دیکھنے والے، بازاروں میں گھومنے والے، ریڈیو اور ٹی وی کو سننے والے، اخبار کا مطالعہ کرنے والے، گلی کے دوستوں میں گپ شپ لگانے والے، سب غیر رسمی گروہ ہیں۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے اور مقصد کے ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسے غیر رکنیتی گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے میلے ٹھیلے دیکھنے والے، جب میلہ شروع ہوتا ہے تو یہ گروہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، میلہ ختم تو یہ گروہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ہمارے پاس ہے اصول و ضوابط، یعنی قواعد و ضوابط۔ اس گروہ میں شمولیت کے لیے کوئی تحریری قواعد و ضوابط نہیں ہوتے، بلکہ جو جب چاہے اس گروہ میں شامل ہو جائے اور جب چاہے اس سے الگ ہو جائے۔ دوسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس باہمی تعلقات۔ اس گروہ کے ارکان کے تعلقات غیر رسمی ہوتے ہیں جن میں مفاد پرستی کا عنصر کم ہوتا ہے۔ تعلقات کی نوعیت محض
بعض اوقات عارضی ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑے طویل عرصہ پر محیط ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اگزامپل دی میچ کی. میچ جتنی دیر کا ہوگا تعلقات اتنی دیر تک رہیں گے، میچ ختم، گروپ ختم تو تعلقات بھی ختم. تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے غیر رسمی تفاعل. اس گروہ کے ارکان میں تفاعل کا انداز غیر رسمی ہوتا ہے. اور چوتھی ہیڈنگ ہے تقسیم کار. اس گروہ کے ارکان میں کوئی منظم اور طے شدہ تحریری نوعیت کی تقسیم کار نہیں ہوتی، بلکہ موقع کی مناسبت سے کام کی تقسیم ہو جاتی ہے. جیسے کسی مصیبت و ناگہانی آفت میں افراد خود سے کام شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں جی مناسب کی تقسیم ہے. اس گروہ کے ارکان میں مناسب کی تقسیم کا کوئی واضح نظام نہیں ہوتا، بلکہ مناسب بعض اوقات معدوم ہوتے ہیں، یعنی مناسب ہوتے ہی نہیں ہیں، کوئی ان کا عہدہ وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر چھٹی اور آخری ہیڈنگ دیکھیں مقصد کا حصول ہے. غیر رسمی گروہ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے وجود میں آتا ہے. جیسے ہی مقصد حاصل ہو جائے گروہ منتشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے رسمی اور غیر رسمی گروہ کو ڈسکس کیا، اس کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا کہ کون سا گروہ ہے جس میں شمولیت کے لیے ہمیں باقاعدہ تحریری اصول و ضوابط کو فالو کرنا پڑے گا، اور وہ کون سا گروہ ہے جس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے یا اس سے خارج ہونے کے لیے ہمیں تحریری اصول و ضوابط کو فالو نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ساری آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ضرور ڈسکس کیجئے گا، آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.